اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم.اے. شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم اور اہمیت کا حامل وہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپریل کے مہینے میں تحریک کا آغاز کرے گی یا نہیں، اور اگر وہ کرتی ہے تو وہ ڈیٹ کون سی ہوگی؟ کیا وہ تحریک پہلے کی طرح ختم ہو جائیں گی یا نہیں؟ کیا ان تحریک کے سٹارٹ ہونے سے پہلے حکومت گھٹنے ٹیک دی گی یا نہیں؟ کیا اگر حکومت نہیں گھٹنے ٹیکتی تو پکڑ دھکڑ کون سی ڈیٹس میں شروع ہو سکتی ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک کا حصہ ہوں گے؟ کیا پیپلز پارٹی اس تحریک کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی بیٹھک کروا پائے گی یا نہیں؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، اور اس کے اندر اور بھی میں سوال ایڈ کروں گا اور ڈیٹ کے ساتھ اناؤنس اور ستاروں کو اور زیچوں کو سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو پی ٹی آئی جو بھی اگر ڈیٹ دیتی ہے تو میرے مطابق جو سمجھ میں آتی ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوتی اور مذاکرات تو چل رہے ہیں جیسے میں نے کہا ہے، اور وہ پھر ڈیڈ لاک کی صورت ہی اختیار کر لیتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لیے جو میں ڈیٹ دیکھ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ڈیٹس میں وہ آ سکتے ہیں، وہ ہے 19 اپریل 2025۔ اب ان تمام ڈیٹس کو جب میں کاؤنٹ کرتا ہوں تو وہ 19 بن جاتا ہے، 1 اور 9 10 اور 0 کی ویلیو نہیں، ایک سورج کا ڈیجٹ، اور اگلے دن 20 ہوتا ہے، اور 20 جو ہے وہ ویسے ہی خان کا لکی ڈیجٹ میں وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی سنڈے کا ڈے آتا ہے اور سنڈے خان کو پاور دیتا ہے۔ یہ اسی طرح میں سمجھ رہا ہوں۔ نمبر 2، یہ اپریل کے مہینے میں تحریک کیوں ہوگی؟ یہ بھی تو ایک بات ہے۔ بات یہ ہے کہ 1/4/2025 تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کر دیں تو بنتے ہیں 5، اور 5 پیدائشی حوالے سے جو خان صاحب کی ڈیٹ ہے اس کا ڈیجٹ بنتا ہے 5، اور اس اپریل کے مہینے میں بنتے ہیں 5 منگل، اور پہلا منگل ہی سٹارٹ ہوتا ہے 1 سے۔ تو یہ، اور دوسری بات، یہ جو منگل ہے جو پورا سال اب ریکٹوگریٹ نہیں ہوگا، یہ 24 فروری کو سیدھا ہو چکا ہے، جو خان کو تقویت اور طاقت بخشتا ہے، دیتا ہے۔ اس طرح کی بات ہے۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں، اگر یہ 19 کی ڈیٹ نہیں لیتے ہیں تو پھر یہ 26/4/2025 کی ڈیٹ لیں گے تحریک کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی جلسہ گاہ میں آنے کے لیے 12/9/21۔ تو یہاں پہ جو ہے کچھ تنازعات وغیرہ پیدا ہوں گے، اور پھر یہ 27 کی طرف بھی جائیں گے۔ تو 27 اگر یہ 26 کو سٹارٹ لیتے ہیں اور 27 تک یہ گراؤنڈ یا جلسہ گاہ میں آتے ہیں تو اس کا نقصان حکومت کو زیادہ ہوگا۔ اس طرح ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ اب یہ 2 ڈیٹس تو میں نے بتائی ہیں کہ ان میں یہ کوئی تحریک کی ڈیٹس یہ اناؤنس کر سکتے ہیں۔ اب حکومت جو ہے وہ پکڑ دھکڑ، جو ظاہر ہے دفعہ 144 لگا دیتی ہے، اور پی ٹی آئی ظاہر ہے جلسہ گاہ کے لیے کہیں عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گے، وہ پھر حکومت کہے گی جناب سیکورٹیز ایشو ہیں، یہ وہ سارے معاملات۔ اس کے بعد پھر جو ایک معاملہ آئے گا اور وہ یہی آئے گا، پکڑ دھکڑ۔ تو پکڑ دھکڑ جو ہے ظاہر ہے حکومت کو خوشبو آنی شروع ہو جائے گی کہ مذاکرات ہو بھی رہے، اور اس میں پھر جو خان صاحب پھر دوبارہ اے سے شروع ہوتے ہیں، ہم زیڈ کی بات کرتے ہیں، ڈبلیو کی کرتے ہیں، یہ خان صاحب پھر اے سے شروع ہو جاتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن، اور ہم کہتے ہیں تم 9 مئی کی معافی مانگو، وہ یہ کہتے ہیں 26 کی جوڈیشل کمیشن، چلو یہاں تک بات، یعنی کہ اس طرح پھر وہ شروع، اگر یہ معاملہ وہی پہ ڈیڈ لو پھر چڑھے، تو پکڑ دکڑ کی جو ڈیٹ آ رہی ہے اپریل میں جو شروع ہو جائے گا کام، وہ ہو جائے گا جی 6 اپریل 2025 سے۔ یہاں پہ اتوار ہوگی، یہاں سے یہ کام سٹارٹ ہو سکتا ہے اور طول پکڑ سکتا ہے۔ ہو گیا۔ چلو اب آتے ہیں ہم الحاق، جماعتوں کا الحاق، مولانا فضل الرحمان صاحب کا الحاق۔ یہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی اہم ہے۔ یہاں پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر
ویسے ثابت قدم تو وہ رہتے ہیں، لیکن پھر وہ راستہ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے رائٹ لیفٹ کیسے نکلنا ہے. لیکن جہاں یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ سٹینڈ لیں تھوڑا سا، تو وہ جو ڈیٹ ہے وہ 18/4/2025. ان ڈیٹ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے، بات چیت میں آئیں گے، کوئی راستہ، کوئی آپس میں شیئر کے کس طرح مذاکرات جو ہیں کامیاب ہوں. اور اس مذاکرات کو میں جب ناکامی پھر شروع ہوئی تو پھر پیپلز پارٹی جناب آ جائیں گے، زرداری صاحب، ان کا کردار آ جائے گا. وہ جو کردار کی ڈیٹس ہیں پیپلز پارٹی کی، وہ شروع تو ہو جائیں گی اندر کھاتے 19 تاریخ سے، 19 اپریل 2025 سے سٹارٹ ہو جائیں گی. لیکن ان کی جو حتی الامکان جو کوشش ہوگی جو رہے گی وہ 27 اپریل 2025 تک رہیں گی. اور دوسری بات، اگر ہم جائچوں کی طرف چلے جائیں تو اگر ہم جائیں 14 اپریل سے سٹارٹ، اگر ہم شہباز شریف صاحب کو، حکومت میں ہم نے وزارت عظمیٰ کو دیکھنا ہے. عمران خان صاحب کے یہ 14 اپریل کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے جو 12th ہاؤس میں سن، وینس، راہو اور مرکری بیٹھا ہے جو ان کو پاور دے گا. شہباز شریف صاحب کے جو سیکنڈ ہاؤس میں اگر ہم دیکھیں تو یہی ساری چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں جو ان کو پرابلمس دے گی. بعد میں جا کے اگر یہ اپریل میں پکڑ دکڑ کی طرف زیادہ چلے گئے تو حکومت کو اس کا خاص طور پہ ظاہر وزارت عظمیٰ کی بات کر رہا ہوں، 13 جولائی 2025 میں شروع ہوگا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو راہو لگ جائے گا اور 13 جولائی کو شنی ریٹروگریڈ ہوگی اور 18 مئی کو جو ہے شہباز شریف صاحب کو راہو لگ جائے گا. میں وہاں پہ ذرا غلطی کر گیا تھا، اس کو میں ٹھیک کر رہا ہوں. 18 مئی سے پھر جو ہے شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے یا ان کی کرسی ہے وہ کمزور ہو جائے گی. اب یہاں تک تو میں نے بتا دیا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے یا کوئی ایسی معاملات ہوتے ہیں تو پھر وزارت عظمیٰ جو ہے وہ خطرے میں آتی ہے، جس کا میں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 18 مئی سے، جہاں پہ راہو کمبھ راشی میں، اور 13 جولائی کے بعد مجھے کرسی دکھائی دے ہی نہیں رہی. ایسی میں بات کر رہا ہوں. اب اگر مذاکرات میں کامیابی ہوتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی لے کے آئے گی، وہ ڈیٹ 27 اپریل 2025 ہوگی. وہاں سے کامیابی کے دروازے کھلنا شروع ہوں گے. تو یہ تھا میرا پروگرام، اور سوالات کے حوالے سے اب آپ کے میں سوالات دوں گا اور اس کا بالکل جواب دوں گا. جی